دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک۔ چلو جی، ایک بار پھر سے کراچی والے بازی مار گئے۔ بوجھیں تو بھلا کیسے؟ بھائی مزار قائد جو کراچی میں ہے، چلو کوئی بات نہیں جی، قائد تو سب کے ہی ہیں نا، کیا ہوا جو ان کا مزار کراچی میں ہے؟ بھائی ہم کراچی جا کر مزار قائد کی زیارت کر لیں گے، اسی بہانے تھوڑی سیر شید بھی ہو جائے گی اور کراچی بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن جو لوگ کراچی نہیں جا سکتے انہیں ہم ٹی وی پر ہی مزار کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ ہمیں قائد کے مزار کی زیارت کرا رہے ہیں یونس آفریدی، تو دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی ولولہ انگیز قیادت نے ایک آزاد وطن دیا، پاکستان کے قیام کے صرف 1 سال تک زندہ رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو ان کی وفات کے بعد انہیں مین بندر روڈ پر دفن کیا گیا۔ قائد اعظم کا مقبرہ تعمیر کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے ایک منصوبہ بنایا۔ مزار کا ڈیزائن 28 جنوری 1960 کو مکمل ہوا۔ 8 فروری 1960 کو مزار قائد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا، جبکہ 31 جولائی 1960 کو باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 31 مئی 1966 کو مزار کا سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد 12 جون 1970 کو مزار پر لگائے گئے ماربل کا کام مکمل ہوا۔ گارڈن 61 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے، 7 اس کے لیولز ہیں۔ 7 لیول کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے 7 آسمان، اور 7ویں آسمان پہ جناح صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ یہ 90 فٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر 80 فٹ، 75، 70، 65 اس طریقے سے 7 لیولز بنتی ہے۔ تو اس کی مینٹیننس 61 ایکڑ پر گارڈن ہے، اس کی مینٹیننس نیچرلی اتنی پبلک آتی ہے تو وہ کرنی پڑتی، تو ایک آرگنائزیشن ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ مزار قائد کے گنبد کا سائز 250 بائی 250 فٹ ہے، جبکہ یہ سطح سمندر سے 91 فٹ بلند ہے۔ مزار قائد کی تکمیل 1970 میں ہوئی اور اسے عام پبلک کے لیے 1971 میں کھول دیا گیا تھا۔ ابتدا میں صرف مزار کی تعمیر ہو سکی تھی، جبکہ باغ قائد اعظم ابھی باقی تھا۔ فروری 1999 میں باغ قائد اعظم کی تعمیر کی حکومت نے منظوری دی۔ یہ 2 سال کا پروجیکٹ تھا جسے 1 سال میں مکمل کیا گیا۔ باغ قائد اعظم کی تعمیر میں 320 ملین لاگت آئی۔ باغ میں لان ایریا 20 ایکڑ پر محیط ہے۔ 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ ماربل لگایا گیا ہے۔ 6.5 لاکھ اسکوائر فٹ پر پیدل چلنے کے لیے راہداریاں ہیں۔ 224 فاؤنٹین، 800 لائٹس ہیں۔ 3,500 درخت اس باغ میں موجود ہیں اور 120 لائٹیں صرف مزار کی بلڈنگ کو فوکس کرتی ہیں۔ یہ 225 کے قریب فوارے لگے ہوئے ہیں، انڈر واٹر لائٹس ہیں، ٹوٹل 880 لائٹیں ہیں۔ ان سب کی مینٹیننس چاہیے، تو اس کے لیے یہ آرگنائزیشن ہے جو گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کر دیا، آپ یہ ایک سمجھ لیں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی مینٹیننس کرتی ہے۔ مزار قائد کے احاطے میں ایک میوزیم بھی ہے جہاں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ میوزیم میں ایک گاڑی بھی موجود ہے، یہ 1947 ماڈل ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسے چھوڑ گیا تھا۔ میوزیم میں رکھی گئی دوسری گاڑی پیکارڈ 1938 ماڈل کی ہے، جو قائد اعظم کے ذاتی استعمال میں تھی۔ میوزیم میں فرنیچر، کپڑے، بیڈ روم سیٹ، پاکستان کا پہلا کرنسی نوٹ، پہلا ڈاک ٹکٹ بھی موجود ہے۔ مزار قائد آنے والے ان نوادرات کو دیکھ کر بہت طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ ہر قسم کا یہ چیزیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک یہ رکھی ہیں تاکہ ہم لوگ آ کر ادھر دیکھیں اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ یہ چیزیں ہم بھی اس کو حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسل بھی اس کو دیکھے اور وہ سبق حاصل کریں۔ مزار قائد کے احاطے میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر اور نور الامین کی قبریں ہیں۔ قائد کا مزار جو ہر خاص و عام کو نظر آتا ہے، در حقیقت قبر پر تعمیر تعویذ ہے۔
اصل قبر 14 فٹ مزار کے عین نیچے ہے۔ مزار پر ہر 4 ماہ میں فورسز کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس سرمونیل گارڈ 4 مہینے آرمی جنوری سے اپریل تک، پھر 4 مہینے نیوی اور 4 مہینے ایئر فورس، یہ 4 مہینے کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، اور 3 دن ایسے ہوتے ہیں جب کیڈٹس یہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ مزار کے انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے مزار مینجمنٹ بورڈ قائم ہے۔ مزار کے پروجیکٹ مینیجر ریٹائرڈ اطہر میر کا کہنا ہے کہ آرمڈ فورسز کا اعزاز ہے کہ وہ عظیم قائد کے مزار پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اس میر کارواں کا مزار ہے کہ جس کی ولولہ انگیز قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ آج ہزاروں افراد اس مزار پر آتے اور اس قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرامین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز، کراچی۔ آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہوں یا لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہے ہوں، جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے تو سب کا ایک جیسا ہی حال ہوتا ہے۔ بھئی سب کا دل کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سنا ہی دے۔ ہاں بھائی، دیر ہو رہی ہو اور ٹریفک کا برا حال ہو تو سوائے کچھ کہنے کے اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یقیناً آپ بہت سے لوگوں کو بہت کچھ کہتے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ٹریفک کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہاں تو آپ کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہوں گے، لیکن وہاں سننے والا کون ہوگا؟ لیکن ہم ہیں نا آپ کی سننے کے لیے، تو سنتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں۔ گرمی بھی اتنی ہے اور ٹریفک جو سی لاہور کی وہ تو ماشاءاللہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سب کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں، اور اتنی ٹریفک یہاں پہ بڑھ گئی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا ہے، بالکل زیرو ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹریفک سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، گھر جانے میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ ٹائم پہ نہیں گھر پہنچتے، بعض دفعہ چلتی ہی نہیں ہے کوئی بسز، تو یہی مسئلے آج کل چل رہے ہیں کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو ہمیں لوکل ٹرانسپورٹ زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ یونیورسٹی تو پوائنٹس ہر جگہ الاؤ نہیں کرتی نا، اس لیے یہاں ٹریفک کی کسی کو سینس نہیں ہے، جس کا جدھر دیر چاہے وہ ادھر بغیر کسی انڈیکیٹر کے، بغیر کسی اس کے مڑ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے پبلک میں، صرف ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جس میں پبلک کو بتایا جائے کہ بھئی آپ ڈسپلن تھوڑا سا ٹریفک میں قائم کریں۔ لوگوں میں نا انویئرنیس بہت ہے سگنلز کے حوالے سے، باقی دوسرے سارے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے نا کافی اویئرنیس ہے، تو اسی سلسلے میں مطلب کہ پرابلمس کافی کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جس طرح اگر کسی نے لین چینج کرنی ہے تو باہر کے ممالک میں تو کافی مطلب آرگنائز ہے ٹریفک۔ یہاں پہ اگر کسی نے لین وغیرہ بھی چینج کرنی ہو تو پراپر اس کو سگنل وغیرہ دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ کسی قسم کا وہ سگنل وغیرہ بھی دیے بغیر سارے اپنی مرضی سے لین وغیرہ چینج وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا بھی کوئی پراپر میکانزم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ لڑکے کم ہیں تو لڑکوں کی بس ایسی ہونی چاہیے کہ آدھی لڑکیاں ہو جائیں اور آدھے لڑکے کمبائن کر دی جائے، اور ایک لڑکیوں کی الگ سے کر دینی چاہیے، یا پھر لڑکیوں کی 2 چلانی چاہیے۔ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ٹریفک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں، کئی دفعہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں ایک سگنل پر، تو گرمیاں خیال کرنا چاہیے ان کو۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، سنا تو ہوگا، مطلب بھی پتہ ہے کیا؟ مشکل سا محاورہ ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ اس محاورے کا کیا مطلب ہے اور اسے کس موقع پر بولا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے جناب، چلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کا مطلب ہے خود کو تو کوئی کام آتا نہیں اور الزام دوسروں کے سر پر دے دو، اور یہ محاورہ اس وقت ہی بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر پائے اور خواہ مخواہ کے بہانے تلاش کرنے لگے، یعنی کہ بھئی لیم ایکسکیوزز۔ تو کیا سمجھے؟ اب جلدی سے بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔